لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کر دے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، اب پتہ چلا ہے کہ خود سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آؤ کہ یہ عنقریب تم سے لے لی جائے گی۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کسی شخص پہ اس وقت تک بھروسہ نہ کرنا جب تک اسے غصے میں نہ دیکھ لو۔ شکل صورت انسان کا پہلا تعارف ہے، انسان کا دوسرا اور اصل تعارف اس کے الفاظ ہیں۔ اپنا دوسرا تعارف اتنا مکمل کر لو کہ لوگ تمہارا پہلا تعارف بھول جائیں، بس لفظوں کی سلطنت کے بادشاہ بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ دولت اور کردار میں سے کسی ایک کے ساتھ چلنا پڑ جائے تو کردار کے ساتھ چلنا، کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ اپنی چائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت خوجنا بن جاتی ہے، محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا آخرت بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ ناز سے طاقت گفتار کے انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، نادانوں کو۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، آپ جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ مٹی کی مورتوں کا ہے میلہ لگا ہوا اور آنکھیں تلاش کرتی ہیں انسان کبھی کبھی۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دکھ ان سے دور رکھیں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ تم دنیا کی محبت مانگ رہے ہو اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن رکھا ہو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی یہ پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور رشتے کیا ہیں۔ ہم خود انسان ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے فرشتوں جیسی پرفیکشن کے امیدوار ہوتے ہیں۔ تصویر تو پھر تصور ہے، رب کے ایک اشارے پر تو حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ وہ خفا بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ میرے اللہ کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں۔ اڑیا آسمان میں یا غوطہ لگا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ ماں ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ مولانا رومی۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کہ ہر کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دار و مدار اس کے شوہر پہ ہے۔
شوہر کا تعاون ہوگا تبھی عورت بسے گی، چاہے عورت محل میں رہے یا جھونپڑے میں۔ اور تم خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جاؤ گے، تمہاری دعاؤں پر کہہ کے کن وہ تمہاری تقدیر سنوار دے گا۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال لیتا ہے اور ہر غم اور پریشانی سے نجات دیتا ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ خدا کرے تجھے اس پہر میری یاد آئے کہ جس پہر تیرا خود پہ بھی اختیار نہ ہو۔ ہر چیز ماں کے سکھانے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں کچھ اعتماد باپ بھی بیٹیوں میں لاتا ہے، اس لیے بیٹیوں کو اپنی حفاظت کرنا ضرور سکھانا چاہیے۔ عبادتیں قبول ہو نہ ہوں، ندامتیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بلا بیٹھا ہے، اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔